ہے جب وہ مرتا ہے اس کی روح کو قیامت تک کے لیے روک لیتا ہے، واپس آنے نہیں دیتا۔ اب روحیں دو جگہ پر ہوتی ہیں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جہنم کی روحیں ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو فرشتے کہاں آنے دیں گے؟ روک لیں گے، کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو سزا ملنی ہے۔ اور جو جنت کی روحیں ہیں وہ جنت کے میوے چھوڑ کر تمہارے پاس یہ دال ساگ کھانے کے لیے آئیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے واپس نہیں آ سکتے، لیکن احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ واپس آتی ہیں، کھاتی ہیں، مانگتی ہیں، دیتی ہیں۔ بتلائیے کیا فرق رہا؟ تو اس تالاب میں سب ہی ننگے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم آپ سے اس سوال کی، اس کے جواب کی وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی کو چڑھانا مقصود ہو تو ایسا کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کے لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، دور تو نہیں بھگانا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کافر سمجھنا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا ابو جہل کافر، ابو لہب کافر، عتبہ کافر، شیبہ کافر، نعرے نہیں مارے۔ لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اس لیے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو اگر اظہار کرنا پڑے کسی مجلس میں کہ یہ لوگ کافر ہیں، کر سکتا ہے، لیکن چڑھانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا کسی کافر کو کافر کہا نہیں جا سکتا، تو یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم قرآن مجید سے شروع کریں یا فضائل اعمال سے؟ یہ بتلائیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی نے قرآن سے شروع کیا یا فضائل اعمال سے؟ اللہ کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تجھ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کو نور بنایا اور لوگوں کے دلوں کو اس نور سے ہم منور کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آ کر یہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی 3 سامنے رکھ دی، شادی کروا لو، سرداری لے لو، مال لے لو، اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہہ دی؟ وہ کہنے لگا ہاں کہہ دی۔ آپ نے فرمایا پھر میری بھی سن لے۔ آپ نے اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کر رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ فضائل اعمال کہاں سے آ گئی؟ زکریا صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا چیز کھول کر رکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس قریشی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب نبی کی زبان سے وہ عذاب الہی کا تذکرہ آیا، اس نے اٹھ کر نبی کے ہاتھ پر، نبی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہہ دیا بس بس بس، اس سے آگے نہ جائیے، اور اٹھ کر چل پڑا اور اپنی قوم کو جا کر کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تو وہ سچا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، تمہاری جیت ہے کہ تمہارے قبیلے کا ایک فرد اونچا چلا گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، اس کی بات، اس کا دین پھیل گیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے لوگ اس کو خود ختم کر دیں گے، تم اس کو کچھ نہ کہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں، فضائل اعمال کے ذریعے سے نہیں، کہ جس میں اتنا کچھ ہے کہ مر گیا، تختے پہ اس کو لٹا دیا گیا نہلانے کے لیے، اس کو آخری غسل دیا جا رہا ہے، اور یہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے نہلانے والے کا۔ اب انگوٹھا جس کا پکڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو زندہ ہے، انگوٹھا تو چھوڑ تاکہ تجھے نہلاؤں اور تجھے دفناؤں۔ اور ایک کا اور اسی طریقے سے ہنسنے لگ گیا، مردہ ہنسنے لگ گیا۔ نہلانے والا پوچھتا ہے حضرت مر کر ہنستے ہیں؟
کہا نہیں میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا. اب بتلائیے یہ اپنے زندوں کو دفن کرتے ہیں, ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں, جان باقی نہیں رہی, دفن کر دو ورنہ بدبو آ جائے گی, کیڑے پڑ جائیں گے پیر صاحب کے پیٹ میں, یہ پہنچی ہوئی ہستی یہیں گل سڑ جائے گی, ساری دنیا میں تعفن پھیل جائے گا ساری بستی میں. اور یہ کہتے ہیں نہیں جو بھی مرتا ہے حقیقت میں زندہ ہوتا ہے, کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے, کبھی انگوٹھا پکڑ لیتا ہے. لہٰذا وہ فضائل اعمال جس میں اللہ کے ساتھ شرک سکھایا جاتا ہے اس کو پڑھنا یہ تو گمراہی ہے, ہدایت نہیں. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید طالب الرحمان صاحب حفظہ اللہ, آج کل ٹی وی پر ایک مولانا صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اسی لحاظ سے ان کی باتوں کو قبول یا رد کرنے میں اپنا فیصلہ کر سکیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے سب کو آوازہ دے رکھا ہے, بریلویوں تم بھی آ جاؤ, دیوبندیوں تم بھی آ جاؤ, شیعوں تم بھی آ جاؤ. اور پھر اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی کو نوری کہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نبی کو بشری مانے وہ بھی ٹھیک ہے, بریلوی بھی ٹھیک ہیں, دیوبندی بھی ٹھیک ہیں. ان کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کے عقیدے پر ڈاکٹر صاحب ایمان رکھتے ہیں, اپنے گھر میں رفع الیدین کرتے ہیں, اپنی مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتے, فجر کی نماز میں ضرور کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایک دین اکبر بنایا ہوا ہے, کبھی اس کی لے لو مان لو, کبھی اس کی مان لو. وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے, لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے. چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ, آپ نے اپنی تقریر میں اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک قصہ سنایا ہے, ان کے نانا کا یا نانا کا. وہ قصہ کس کتاب میں ہے اور وہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو اشرف السوانح کا نام بتلایا ہے اور صفحہ نمبر اس کا غالباً 40 ہے, اور اس کا حوالہ میری کتاب دیوبندیت میں بھی موجود ہے اور عربی کی کتاب الدیوبندیہ میں بھی موجود ہے. جس کو چاہیے کہ وہ پورا قصہ بے عین ہی انہی الفاظ سے پڑھے, وہ جا کر اس کتاب کا مطالعہ کر لے. کتاب ہے اشرف السوانح. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ, میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا منع ہے, لیکن اگر آدمی خود اکیلے قرآن پڑھنا چاہے 1 پارہ یا 2 پارہ, اور وہ 1 یا 2 پارہ پڑھ کر کے یہ کہہ کر بخش دے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلم مومن اور مرد عورتیں فوت ہو چکے, میں ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے یہ بخش رہا ہوں, تو اس کے اس عمل کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, قرآن خوانی کے لفظ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ملاوٹی چیز ہے, 2 نمبر چیز ہے. قرآن عربی کا لفظ ہے اور خوانی خوانن فارسی کا لفظ ہے. اللہ کے نبی تو عربی زبان بولتے تھے اور یہ فارسی زبان کا استعمال اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. پتہ لگتا ہے کہ ملاوٹ ہو گئی ہے اس چیز میں. اگر کوئی شخص اس طریقے سے علیحدہ بھی قرآن پڑھے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ان کی روحوں کو بخشے, تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا. اگر اللہ کے نبی یہ کام کرتے تو صحیح تھا, ہم بھی کر سکتے تھے اور یہ باعث اجر و ثواب ہوتا, لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں لہٰذا وہ بدعت ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ کام جو کیا جائے اور اس دین میں نہ ہو فہو رد, وہ مردود ہے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا علیحدہ قرآن مجید پڑھ کر اس طریقے سے بخشنا احادیث سے ثابت نہیں.